मैं उस कमेटी में जाना नहीं चाहता। जिस हुकूमत को आप इलीजिटिमेट समझते हैं, जिस हुकूमत को आप चोर समझते हैं, जिस हुकूमत ने आपका घर बार सारा चोरी करके रख दिया है, उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे, उससे माल की वापसी का दावा होगा। रवान दवा है, यानी इंसान हिम्मत करता है, इन्वेंशंस करता है, अच्छा जहाज बनाता है, अच्छा रॉकेट बनाता है, अच्छी गाड़ी बनाता है, अच्छी दवा ईजाद करता है, लेकिन यहाँ बर्बादी ये है और इसका हमने इलाज करना होगा। यहाँ लीडर ईजाद होते हैं, यहाँ लीडर बनाए जाते हैं। यू कांट इन्वर्ट ए लीडर, इन्वर्ट कारखाने में नहीं बन सकता लीडर, लीडर आवाम से निकलता है। यहाँ ये बदबख्ती है। दूसरी बदबख्ती, हमारी प्रेस के हज़रात लिखते हैं, जब वो पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं तो फौज को भी ताकत तस्लीम करते हैं। क्या अमेरिका में कोई ये सोच सकता है कि फौज ताकत है? क्या बरतानिया में कोई सोच सकता है कि फौज ताकत है? फौज है, लोग इज्जत करते हैं कि यस, अगर खतरा हुआ हमारी बेहतरीन फौज है। हमने अफवाज को उस फ्रेम में लाना होगा जिस फ्रेम में दुनिया जान की अफवाज रहती। तीसरी बात माफी चाहता हूँ, यहाँ जितनी भी तारीखें चली हैं सब की सब अफवाज की सरबराही में चली है, उनके आशीर्वाद से चली है। IJI हुआ, GDA हुआ, फलाना हुआ, मिली एक्टिविटी काउंसिल हुआ। सिर्फ एक इतिहाद ऐसे था जो खुद रो बना, जबकि हमारे दो अकाबरीन, मोहतरमा खुदा जन्नत नसीब करे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, जब वो दोनों लंदन में थे तो एक तहरीक चली और यहाँ से 36 पार्टियां लंदन चली गई। वहाँ फैसला होना था और हो रहा था। सफदर अब्बासी यहाँ बैठे हुए हैं। जब मीटिंग शुरू हुई तो बहुत बदकिस्मती का दिन था। अमीन फ़हीम साहब, सफदर अब्बासी, एक साथी और थे, उन्होंने कहा हम मुबस्सिर की हैसियत से आए हैं, हमें मुबस्सिर जैसा अलामा साहब ने कहा, हमें खटका हुआ कि कुछ हो रहा है। उस पार्टी को जिसका मुझे अफसोस है और जिसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, उसके भाई मरे, सारा खानदान बर्बाद हुआ। उस NRO के नतीजे में जब उसको मजबूर किया गया, पार्टी ने कहा, तो उसने तुर्क का पता फेंका कि हमारे 25 साल के केसेस माफ किए जाए। यहाँ जो हमारे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे मोहतरम मुशर्रफ साहब, उसने 6वीं 7वीं ईस्वी के बादशाह की तरह उनके 25 साल के सारे केसेस माफ किए, जिसके नतीजे में 9,000 क्रिमिनल केसेस विड्रॉ हुए, सिर्फ इसलिए कि यार लोगों की बादशाही कायम रहे। ये अपने इरादे में बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरी अलायंस है जिससे लोग घबराए हुए हैं। ये अलायंस भी किसी के आशीर्वाद से नहीं बना है, ये खुदराव है, इन पार्टियों ने बनाया है। हमने तौबा-ए-नसूह करना होगा, सब पार्टियों, सब ए से लेकर जेड तक। हमने ये वादा करना होगा पाकिस्तान के आवाम से कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ न खुफिया रब्ते रखने हैं, न आश्कारा रब्ते रखने हैं। मैं तो खुदा क़ादिर व नाज़िर जानकर आपसे वादा करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, खुदा से वादा करता हूँ, अपनी ज़मीन से वादा करता हूँ, न माजी में मेरा कोई रिश्ता रहा है और न मुस्तकबिल में रहा। अगर मैंने खुदा न खास्ता ये गद्दारी की, मेरा खुदा सबको माफ। जस्ट किल मी इन एनी स्ट्रीट यू लाइक, जिस गली में मुझे मरते हो मार दो। जब तक हम ये नहीं करेंगे पाकिस्तान की ये इन झटकों से नहीं बच सकता। तारीख इंसाफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है, उसके अकाबरीन यहाँ बैठे हैं,
مذاکرات کس بات پہ ہوتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے کہا کہ محمود آپ کا متحد تھا، آپ لوگوں نے اس کمیٹی میں نہیں رکھا. حیدری صاحب ان کا قصور نہیں تھا. میں اس کمیٹی میں جانا نہیں چاہتا تھا. جس حکومت کو آپ انلیجیٹمیٹ سمجھتے ہیں، جس حکومت کو آپ چور سمجھتے ہیں، جس حکومت نے آپ کا گھر بار سارا چوری کر کے رکھ دیا ہے، اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے. اس سے مال کی واپسی کا دعویٰ ہوگا کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو، میرا مینڈیٹ واپس کرو. میں آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا. میں اس وجہ سے اس کمیٹی میں نہیں تھا. میں ذاتی طور پہ آج بھی میرے گوھر صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، میں آج بھی اس اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں. ہم ایک ایسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو زر اور زور کی قیمت پہ آئی ہے، جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، جس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، جس نے ہمارے بیٹیوں کی عزت چھینی. ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ عظیم ہے. اس پارلیمنٹ میں اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لیجیٹمائز کر دیں گے. ہم نے اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا. میرا پیغام وکیل صاحب محترم صاحب جی آپ میرے پیغام پہنچا دیں عمران خان کو پیغام پہنچا دیں کہ اپنی پارٹی کو حکم دیں کہ اس 47 کی اسمبلی میں نہ بیٹھیں. ہم پارلیمنٹ کے چمن میں اپنی پارلیمنٹ بنائیں گے. 45 والوں کی پارلیمنٹ بنائیں گے. اس کا اسپیکر اسد کیسر ہوگا، ڈپٹی اسپیکر آپ ہوں گے، خلاف لیڈر گور ایوب ہوگا کہ بھائی ہم 45 اسمبلی نے فیصلہ کر دیا ہے. وہ تمام ترامیم جو غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی، انسانی حقوق کے خلاف بھٹو صاحب کی زندگی میں اگر ہوئی ہیں یا 18 امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں، ہم ان سب کو اس میں بیٹھ کے ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، یہ ساری ترامیم واپس، یہ ساری ترامیم ختم. اگر وہ ہمارے پارلیمنٹ ہماری ممبرشپ ختم کرتے ہیں، وکیل ہیں، جائیں گے ہم اس میں سپریم کورٹ میں. ہم نے یہاں ایک ایسا نظام لانا ہے. ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں. دکھ ہوتا ہے، وردی 2 گز کا کپڑا نہیں ہوتا. وردی ایک ادارے کے ساکھ کی نشانی ہوتی ہے. جب اس وردی میں آپ کرمنل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اس وردی میں آپ اسمگلروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اس وردی میں آپ ڈرگ ٹریفکرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ برباد کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو. اگر آپ وہ گاؤن پہن کے جج کی حیثیت سے قاتلوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اغواکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈرگ ٹریفکر کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر جج مچ کچھ نہیں رہے گا، ساری بربادی ہوگی. ہم وردی کا احترام کریں. وردی سمبل ہے. پاکستان بننے سے پہلے کسی سیشن جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. سیشن جج کے کوچے میں کسی نیچے لوور ترین جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں. اب ہم کیا کریں؟ معافی چاہتا ہوں، یہاں میڈیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے سچ کو بولنا ہے. آج پاکستان کا جوڈیشری کا نظام اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ بدمست کروڑ پتی ارب پتی لوگ کسی غریب انسان کی ناموس پہ دعویٰ کریں، عدالت میں جیت جائیں گے. وہ چیختا رہے گا کہ بابا میری بیوی ہے یار، خدا کو مانو، فلانی مولا نے نکاح پڑھوا، کہہ دیں جج نے کہہ دیا تیری بیوی نے یہ اس کی. اس جوڈیشری کے نظام سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ہم نے بالکل ٹھیک علامہ اقبال جب جوان تھے تو انہوں نے جو مشہور وہ لکھا ہے، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافی عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کیس کے دم سے کام کو میسر نہ ہو روزی، اس کیس کے خوش ہے گندم کو جلا دو. ہم نے اگر خوش کرنا ہے، میں نے تو وعدہ کر دیا، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ ہمارا وعدہ ہوگا. اس آدمی سے میرا بھروسہ ہے، یہ میرا پرانا یار، یہ لمبا آدمی، یہ اس پہ بھی میرا بھروسہ ہے. اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں. ہم نے اگر مذاکرات میری تجویز ہے، عمران خان سے کہہ دیجیے، اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں
تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، فوجیوں سے اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس لیے کرنے ہیں کہ انہیں باعزت راستہ دینا ہے کہ اپنی چمڑی میں چلے. اس طرح نہیں کہ وہ ہمیں حصہ دیں جس طرح لوگوں کو دیتے ہیں. نہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ انڈر اوتھ ہیں. آپ نے اوتھ لیا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. آپ اپنے اوتھ کا احترام، جو جرنیل آئین کا احترام کرتا ہے اس کو میں ٹوپی کے بغیر ٹوپی کے ساتھ بھی ضرور کروں گا، اور جو آئین کو پڑھتا ہے میں اس کے خلاف لڑوں گا، سخت لڑوں گا. ابھی سنا ہے مجسٹریٹ صاحب نے، مسعود بھائی سنا ہے مجسٹریٹ صاحب نے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ہم سب کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی. بالکل ایف آئی آر کٹ گئی ہے. کس لڑائی کی ایف آئی آر ہے؟ دو قوتیں ہیں، آئین کے بالادستی مانگنے والی قوتیں اور آئین کو درخور اتنا نہ سمجھنے والی قوتیں. ہم آئینی قوتوں اور غیر آئینی قوتوں یا جمہوری قوتوں اور غیر جمہوری قوتوں کے جنگ کے قیدی ہوں گے. میں اگر کسی عدالت میں پیش ہوا یا مجھے لے جایا گیا، میں اس کو کہوں گا میں جنگی قیدی ہوں، میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں. پاکستان میں ایسی قوتیں ہیں جو مجھے نہیں چھوڑتی. میں اس جنگی قیدی کی حیثیت سے آپ سے انصاف کا متمنی ہوں. نہ ہم نے کسی کی منت کرنی ہے اور نہ ہم نے کسی کو ماں باپ کی گالیاں دینی ہے. پھیکا وہ فلانا ہو، پر کاٹے جا رہے ہیں جوڈیشری کے. اسلام کی باتیں ہوتی ہیں. اسلام کون سا اسلام؟ کب مانا ہے اپنے اسلام؟ اسلام تو کہتا ہے جھوٹ مت بولو، اور آپ کا سارا نظام جھوٹ پہ کھڑا ہے، کرپشن پہ کھڑا ہے. آج جو آدمی وفاداری بیچتا ہے وہ وفادار ہے، جو ضمیر بیچتا ہے وہ وفادار ہے، جو ووٹ بیچتا ہے وفادار ہے. رشوت کتنی؟ 70 کروڑ. نیب والے سوئے ہوئے، نیب والے کو صرف ایک خاکانہ بسی نظر آیا کہ اس کو جیل دو. نیب والوں کو یہ نظر آیا، نیب والوں جاؤ پوچھو کتنے لوگوں کو 70 کروڑ روپے ملے صرف ایک چپ کے نشان پہ. یہ کس کا خزانہ ہے؟ اتنا خزانہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ ہم یہ مجبور نہ کریں. مسعود بھائی آپ بیٹھے ہیں، ہم یہ مجبور نہ کریں ہم غریب لوگ. شرم کی بات کہ ملک ٹوٹے گا. لیگ آف نیشن جب بنی تھی دنیا میں آزاد ملکوں کی تعداد 62 یا 63 تھی. اب 100 سال نہیں پورے ہوئے، 100 سال نہیں پورے ہوئے